السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، آج میری نشست کا موضوع ہے شان صحابہ۔ صحابہ کرام کا کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے، اس کے بارے میں بات کریں گے۔ محرم کے مہینے میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو صحابہ کرام کو گالیاں دیتے ہیں۔ صحابہ کرام کا کیا مقام ہے، کیا مرتبہ ہے، آئیے قرآن و حدیث کی روشنی میں جانیں۔ کئی خطبات درکار ہیں، کئی تقریریں درکار ہیں، کئی نشستیں درکار ہیں۔ آئیے دیکھتے ہوئے چلیں، قرآن کریم کو سینے سے کس نے پہلے لگایا؟ صحابہ کرام نے۔ دین اسلام کے لیے جان و مال کی قربانی کس نے دی؟ صحابہ کرام نے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخر نبی کس نے مانا؟ صحابہ کرام نے رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ اور اللہ کو ایک اللہ کس نے مانا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں، کیا مقام ہے ان کا؟ اللہ تعالیٰ نے خاص ان کے لیے پیدا کیا ہے۔ آپ یاد رکھیے گا، اس روئے زمین پر نبیوں کے بعد، رسولوں کے بعد سب سے بڑا مقام و مرتبہ صحابہ کرام کا ہے۔ صحابہ کرام کا ایمان کسوٹی ہے۔ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكُهُمُ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 137 کہ اگر وہ لوگ ایمان لائے جیسا کہ تم ایمان لائے تو وہ لوگ ہدایت پر ہیں، اگر وہ لوگ پیٹ پھیر لیے تو وہ لوگ گھاٹے میں ہیں، اور اللہ آپ کے لیے ان لوگوں کی طرف سے کافی ہے، اور وہی سننے والا، وہ جاننے والا ہے۔ پتہ یہ چلا جب تک صحابہ کرام کی طرح ایمان نہیں، اللہ کے ہاں وہ ایمان قبول نہیں ہے۔ صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے رضامندی کا سرٹیفکیٹ دے دیا ہے، چاہے دنیا کے لوگ راضی ہوں یا نہ راضی ہوں، اسے کچھ لینا دینا نہیں۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، سورہ توبہ سورہ نمبر 9 آیت نمبر 100۔ اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ لوگ اللہ سے راضی ہو گئے۔ صحابہ کرام سے دشمنی کون کرتا ہے؟ جو کافر لوگ ہیں۔ لیغیظ بہم الکفار، سورہ فتح سورہ نمبر 48 آیت نمبر 29، آخری آیت سورہ فتح کی، کہ کافر لوگوں کو غصہ دلاتا ہے۔ پتہ یہ چلا صحابہ کرام کو دیکھتے ہیں پھلتے پھولتے تو وہ لوگ غصے میں آ جاتے ہیں۔ صحابہ کرام کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے صحابہ کو گالی مت دو۔ صحیح بخاری کتاب و فضائل صحابہ النبی کتاب نمبر 62 حدیث نمبر 3673، لا تسبوا اصحابی فلو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفا۔ تم لوگ میرے صحابہ کو گالی مت دو، تو جو بھی گالی دیتا ہے وہ اپنے آپ کو مومن نہ کہے۔ تم میں کا کوئی اگر احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دے، لیکن انہوں نے جو ایک مد یا آدھا مد اللہ کے راستے میں دیا ہے، اس کی برابری نہیں ہے۔ پتہ یہ چلا صحابہ کرام کا مقام و مرتبہ کافی اونچا ہے۔ بہار اب جو دنیا میں آئی ہوئی ہے، بہار اب جو دنیا میں آئی ہوئی ہے، یہ سب پود انہی کی لگائی ہوئی ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، نہج البلاغہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 288 میں مکتوب نمبر 95 کے اندر ہے، لقد رأیت اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فما ارى احد منکم یشبہہم۔ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کو دیکھا ہے، لیکن تم میں سے کسی کو بھی میں ویسا نہیں پاتا۔ تو بڑا مقام ہے، بڑا مرتبہ ہے۔ جو لوگ صحابہ کرام کو گالیاں دیتے ہیں، برا بلا کہتے ہیں، انہیں اپنے ایمان کو چیک کرنا چاہیے، وہ مسلمان نہیں ہیں۔ کیا مقام ہے صحابہ کرام کا، کیا مرتبہ ہے، کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ تو ناظرین کرام، یہ چند باتیں تھی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم لوگوں کی دلوں میں صحابہ کی محبت کو کوٹ کوٹ کر بھر دے۔ ایمان کی حالت میں جو دنیا سے چلے گئے، ان کی محبت ہمارے دلوں میں بھر دے۔ کینہ کپٹ جو کچھ بھی ہے دل میں کسی کے بھی، اللہ اس سب کو نکال دے۔ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم۔ اے اللہ، خلفائے راشدین کی محبت دل میں بھر دے، تمام صحابہ کرام کی محبت دل میں بھر دے۔ کسی ایک صحابی کے خلاف بھی کسی طرح کی کوئی کمی ہمارے دل میں نہ رکھ۔ آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔